السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ تمام عمران خیریت سے ہوں گے، ہمیشہ خوش باشید۔ امروز ما درس دهم را میخوانیم. درس دهم امروز ما فعالیت گروہی، ان گروپ وائز جو ہم کام انجام دیں گے اسے کہتے ہیں فعالیت گروہی، گروپ یعنی گروہی۔ واضح جدید، نئے نئے الفاظ جو ہم آج پڑھیں گے وہ آپ کو نیچے دکھائی دے رہے ہیں، انشاءاللہ ہم یہ چیزیں آج پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اہداف درس۔ اس درس میں ہم کیا ہدف پک کریں گے؟ انتظار میرود دانشجو پس از خواندن این درس بتواند، کیا کیا چیزیں اس درس کو پڑھنے کے بعد وہ پک کر سکے گا، وہ صلاحیت اس کے پاس آ جائے گی۔ کون سی چیزوں میں؟ اول شمار یک، با واضحہ و اصطلاح جدید درس آشنا شود، اس درس میں نئے نئے جو اصطلاحات بولے جائیں گے، جو نئے نئے الفاظ بولے جائیں گے آپ کے لیے بالکل نئے ہوں گے، تو وہ آپ نئی نئی چیزیں آپ سیکھ پائیں گے۔ شمار دو، به درستی با ساختارهای مانند ما داریم، شما دارید، آنها دارند وغیرہ۔ شما اهل کجا هستید، آنها اهل کجا هستند، شما لباس چه رنگی می پوشید، آنها لباس چه رنگی می پوشند، با ہم کلاسی خود گفتگو کند۔ اب دیکھیں یہ جو طور طریقے سے جو جملے بنائے گئے ہیں، یہ جو آپ سے جملے بنوائے جائیں گے، اس طور طریقے سے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ یا ہم کلاسی جو گفتگو ہوگی کلاس میں آپ گفتگو ان کو چیزوں کو کر سکیں گے۔ شمارے سے کیا ہے؟ از فعلہ، یہ جو فعل ہے، فعل حال میں سے جو دار والا ہے، دارم، داری، دارد، یہ جو ہم نے آپ کو عرض کیا تھا کہ ملکیت کو ظاہر کرتا ہے، ان چیزوں سے ہم یہ چیزیں آپ پڑھیں گے۔ اور ہستم، ہستی، ہستند، یہ جمع والے جو چیزیں ہیں اور ان کے جو شناسے آپ کو بتائے تھے وہ آپ کو یہاں پر پڑھائے اور سمجھائے جائیں گے۔ اور بھی چیزیں ہیں جو یہاں پر عرض کی گئی ہیں۔ بے صورت کاربردی دار گفتار استفادہ کند، جو گفتگو ہوگی آپ کو پریکٹیکل یہ چیزیں سمجھا کر بتا کر آپ کو پریکٹیکل کروائے جائیں گے کلاس میں۔ شمار چار دیکھیں، جو مطالب جدید ہوں گے اس درس میں وہ آپ کو روانگی کے ساتھ اچھے طریقے سے پڑھائے جائیں گے اور سمجھائے جائیں گے۔ جو بھی آپ الفاظ سنیں گے اس کو آپ املا کی صورت میں اچھی طرح سے لکھ سکیں گے، اور وہ جو الفاظ ہوں گے، جو جملے ہوں گے، ان کو آپ تحریری شکل میں لکھ سکیں گے۔ اور درس کے آخر میں آپ کو جو ماسک دیں گے وہ بھی آپ انشاءاللہ تعالی اس کے جوابات دے سکیں گے اور ان کو پڑھ سکیں گے۔ خوب، بیم صفحہ 110۔ ما داریم، شما دارید، آنها دارند۔ تین ضمیریں آج ہم جمع کی پڑھیں گے، تین ضمیریں ہم پڑھ چکے ہیں، من، تو، او۔ آج ہم پڑھیں گے ما، شما اور آنہا، تین ضمیریں جمع کی۔ تو ان کو جمع اگر 6 ضمیریں بن جائیں گی ہماری جو ہم پڑھیں گے آج۔ اس میں دیکھیں گفتگو ہے درس قبل مانند مثال تمرین کنید، پچھلے درس کی طرح اس کو بھی آپ نے تمرین کرنی ہے، مشق کرنی ہے آپس میں۔ کیا ہے تمرین آج کی؟ گفتگو یہ ہے کہ اس میں دوست شما چیست، آپ کے دوست کا نام کیا ہے؟ اس میں دوست من مہدی است۔ یہ جو اکثر جملے ہیں یہ آپ کے پڑھے چکے ہیں، جو نئے جملے ہوں گے آج کے لیے ان کا میں ترجمہ کروں گا تاکہ ہمارا وقت ضائع نہ ہو اور کم سے کم وقت میں آپ کو زیادہ سے زیادہ چیزیں بتا سکیں۔ مہدی چه کاری است؟ مہدی دانشجو است، او چه میخواند؟ او زبان فارسی و عربی میخواند۔ او اهل کجا است؟ او اهل ژاپن است۔ شما چه میخوانی؟ من کتاب انگلیسی میخوانم، یعنی آپ کیا پڑھتے ہیں یا پڑھ رہے ہیں؟ میں انگلش کی کتاب پڑھ رہا ہوں۔ شما چند تا کتاب انگلیسی داری؟ آپ کے پاس انگلش کی کتنی کتابیں ہیں؟ چند تا یعنی کتنے؟ من 3 تا کتاب انگلیسی دارم، میرے پاس 3 کتابیں ہیں جو کتاب انگلش کی ہیں۔ کتاب های شما در خانه است؟ آپ کی وہ کتابیں گھر میں ہیں؟ نا، کتاب های من روی میز است، میں جو کتابیں ہیں وہ میز کے اوپر ہیں۔ موفق باشید، یعنی ہمیشہ کامیاب و کامرانی آپ عطا ہو اور کامیاب رہیں۔ متشکرم، شکریہ کرمان میں استعمال ہو رہا ہے۔ آموزش واجد، نئے جو الفاظ ہوں گے ان کو ہم آپ کو بتائیں گے، سمجھائیں گے۔ گوش کنید اور تکرار کنید، اچھی طرح سننا ہے، اس کے بعد آپ نے خود ہی پڑھنا ہے۔ من ڈیش دارم، اب جو ڈیش ہے یہ جو خالی جگہ ہے اس پہ کوئی چیز آپ ایڈ کر سکتے ہیں، قلم ہے، رایان ہے، کمپیوٹر ہے، گوشی ہے، تلفن ہے، فلاں فلاں فلاں، جو چیز آپ کی ملکیت میں ہو تو آپ اس کو ظاہر کر سکتے ہیں فارسی میں۔ تو آپ نے ان کو خود ہی پر کرنا ہے۔ من ڈیش دارم، تو ڈیش داری، او ڈیش دارد، ما داریم۔ اچھا جی، اب دارد پہ شمارہ 1 لگا ہوا ہے، 1 نمبر لکھا ہوا ہے، نیچے دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا، دارد کو گفتگو میں ہم دارے پہ پڑھتے ہیں، چے داری،
چے دارے اونچے دارے، تو دال کی جگہ ہا لگا دیتے ہیں گفتگو میں، تو کتابی شکل میں جب لکھنی ہوگی تو وہ دارد لکھا ہوگا، جب ہم گفتگو کریں گے تو گفتگو میں لہجہ اس طرح بن جائے گا کہ وہ دال کی جگہ ہا بن جائے گا، اونچے دارے، ٹھیک ہے نا. ما داریم شما دارید و آنها دارند، تو ہر جگہ آپ نے خود ہی پر کر دینا ہے جو بھی آپ کو بہتر لگے. خواندن جو آپ نے پڑھنا ہے جملے های زیرا بخوانید، نیچے دیے گئے جملوں کو آپ نے پڑھنا ہے. من توپ دارم، تو کتاب داری، او کیف دارد، ما چای داریم، شما قط دارید، آنها تلفن دارند. آتے ہیں نیچے صفحہ 111 111 نمبر پر. شما چے دارید، آپ کے پاس کیا چیز ہے یا آپ کی ملکیت میں کیا چیزیں ہیں. آنها چے دارند، ان لوگوں کے پاس کیا چیزیں ہیں. اب دیکھتے ہیں. اسم شما چیست، آپ کا نام کیا ہے. اسم من حبیب و اسم دوست من امجد است، میرا نام حبیب ہے اور میرے دوست کا نام امجد ہے. اب یہ جو تصویریں آ رہی ہیں یا پیچھے گزر چکی ہیں، یہ افتخار ہے ہمارے لیے، فخر ہے کہ ہمارے یہ دوست ہیں، اور یہ جو ایک یہاں پہ تصویر دکھائی دے رہی ہے یہ ہمارا استاد رہے ہیں، زبان فارسی کے استاد ہیں. تو ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے کہ یہاں پہ ان کی تصویر دی گئی ہے. اس میں آنها چیست، اب شما چه دارید، ما کتاب فارسی داریم. اسم آنها چیست، ان کا نام کیا ہے. اسم آنها جواد و تکی است. آنها چه دارند، آنها کتاب عربی دارند. اب آتے ہیں اگلی چیزوں پر. خواندن جو ہم نے پڑھنا ہے، باہم کلاسی خود بخوانید، اپنے دوستوں کے ساتھ یہ چیزیں پڑھنی ہیں. من چه دارم، تو توپ داری. تو چه داری، من کتاب عربی دارم. او چه دارد، او اسب دارد. ما چه داریم، شما کت و پیراهن دارید. شما چه دارید، ما چای داریم. آنها چه دارند، آنها تلفن دارند. اب آ جاتے ہیں کار گروہی کی جانب. آپ نے گروپ وائز جو کام انجام دیتے ہیں دو افراد مل کر. اب ایک طرف ہے نام دیے گئے ہیں حسن، محمد، رضا، سعید، جواد، احمد، زہرا، مریم، حمید، فاطمہ، نسرین و سیما، اور ان کے پاس جو چیزیں ہیں وہ دی گئی ہیں. تلفن، خودکار، دفتر، کتاب، سی، پرتگال، خانے، لباس، شلوار، کیف، خطکش و انگشتر، یہ ان کے پاس چیزیں ہیں. اور اگر دوسری سائڈ پہ آیا جائے تو یہ ان کے تیسرے شخص ہیں، چاہے ان کے بھائی ہیں، چاہے ان کے دوست ہیں، چاہے رشتہ دار ہیں، وہ یہاں پہ دیے گئے ہیں. کیونکہ سوالوں میں یہ چیزیں آتے ہیں: برادر من، خواہر من، پدر بزرگ من، دوست من، استاد دانشگاہ، پرستار من، سعد سعد، دانشجو، نجار. اب دیکھیں ان کو آپ نے ایڈ کرنا ہے. آپ کو ایڈ کرنے کا طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے. میں آپ کو مثال کے طور پر یہ چیزیں بتایا جا رہے ہیں. ہم اس میں آنها چیز، اس میں آنها اب کوئی بھی لگا سکتے ہیں. مثال کے طور پر میں محمد لگاتا ہوں. اس میں آنها محمد و رضا است، دو افراد کا نام لکھنا ہے یہاں پر. آنها چه دارند، اب آتے ہیں نیچے ان کے پاس کیا چیزیں ہیں. یہ جو تلفن ہے، خودکار ہے، دفتر، ان میں سے کوئی بھی چیز ایڈ کر سکتے ہیں. آنها مثلا دو چیزیں ایڈ کریں، تلفن و خودکار. دارند، او کیست، اب تیسرے شخص کے جانب آ جاتے ہیں. او کیست، وہ تیسرا بندہ کون ہے. اب اس طرف آ جائیں، برادر من، خواہر من، پدر بزرگ من، ان میں سے آپ کوئی بھی بتا سکتے ہیں. مثلا ہم کہہ دیں کہ او برادر من است. اس میں او چیست، اب ان کے نام میں سے اس یہاں سے جو لیڈیز ہیں مثلا زہرا، مریم، فاطمہ، ان میں سے آپ لگا لیں. اس میں او مثلا زہرا است. تو و زہرا یا تو و محمد، کوئی بھی کہہ سکتے ہیں. چے دارید، اب وہ کہہ سکتے ہیں ما مثلا خطکش داریم، انگشتر داریم. تو یہ چیزیں ان میں ایڈ کر کے آپ نے یہ چیزیں اس کو گفتگو کو مکمل کرنا ہے دو افراد مل کر. خوب، بی ایم جلو صفحہ 112 112 پیج نمبر پر آتے ہیں. واجہ شناسی، جو الفاظ کو پہچاننے کے لیے آج حرف ہے وہ ہے واو. اب واو ہے، اس میں دیکھتے ہیں واو سے کیا کیا چیزیں بنتی ہیں. اب آتے ہیں آموزش واجہ، گوش کنید و تکرار کنید. کیوی، کیوی دیکھیں جو کیوی کہتے ہیں 5 نمبر پر جو ہے. ہندوانے کو اردو الفاظ میں ہندوانے کہتے ہیں. حویج گاجر کو کہتے ہیں. اور دیکھیں سینڈوچ ہو گیا. الویہ ہو گیا. اور یہ جو باقلوا ہے یہ ایک مٹھائی کا نام ہے جسے فارسی میں کہتے ہیں باقلوا. اب آتے ہیں تمرین، یہ آپ نے کرنا ہے. مناسب الفاظ یہاں پہ جو شمار نمبر لگانا ہے آپ نے. آموزش واجہ،
الفاظ کو یہاں پر لگانا ہے. گوش کنید تکرار کنید. من ڈیش می خورم، تو ڈیش می خوری، او ڈیش می خورد. تو جس طرح ہم نے بولا می خورے بھی لگائیں گے یہاں پر اگر ہم گفتگو کرنا ہو تو میں فلاں چیز کھا رہا ہوں، تم فلاں چیز کھا رہے ہو، ہم فلاں چیز کھا رہے ہیں. تو ان پہ آپ نے خالص جگہ آپ نے پر کرنا ہے، کوئی بھی چیز لگا سکتے ہیں اور نیچے آپ نے سننا ہے. شنیدن شماره 2 دیکھیں. جمله های زیرا گوش کنید و تکرار کنید. من الویه میخورم. الویه ایک نام ہے سبزی کا. تو ساندویچ میخوری، او با کلوا میخورد، ما کیوی میخوریم، شما هویج میخورید، آنها ہندوانه میخورند. اب گفتگو کیا کرنا ہے، تمرین کیا کرنا ہے ماشق کہ ان تصویروں کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے اور ان کو مکمل کرنا ہے. تو چے میخوری، اب مین مثال کے طور پر ہندوانے میخورم. اور باقی جو خالص جگہیں ہیں ان کو اچھی طرح سے آپ دیکھیں، تصویر کو دیکھیں اور اس کے بعد آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے. تو یہ تصویریں اوپر آپ کو بتائی گئی ہیں کہ کون سی تصویریں، ان کو آپ نے فل کرنا ہے، آپ نے فل کرنا ہے ان کو. اب آتے ہیں نیکسٹ پیج میں 113 113 نمبر پیج پر. شما اہل کجا ہستید، آپ کا تعلق کس ملک سے ہے یا کہاں سے ہیں آپ. آنہا اہل کجا ہستند، کیونکہ جمع والے افراد ہیں یہاں پہ تو وہ کہاں سے ہیں. گوش کنید تمرین کنید. سلام، سلام آقای حمید. آنها دوست شما هستند، وہ آپ کے دوست ہیں. بله آنها دوست های من هستند. آنها اهل کجا هستند، وہ کہاں سے ہیں. آنها اهل ایران هستند، وہ ایران سے ہیں. آموزش واجه. اب ان کو اپنے خالص کا پر کرنا ہے. من ڈیش ہستم. اب یہاں پر اہل لگانا ہے کہ میں کہاں سے ہوں، میرا تعلق کس شہر سے ہے، کس ملک سے ہے، کس جگہ سے ہے، وہ آپ نے لگانا ہے. اپنی طرف سے آپ لگا سکتے ہیں جس ملک سے جس شہر سے ہیں تو آپ ان کو خالص کا پر کرنا ہے. مثلا من اہل پاکستان ہستم، یا من اہل پنجاب ہستم، یا من اہل ہندوستان یا اہل ایران عراق، کوئی بھی لگا سکتے ہیں جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہو. خاندان آپ نے پڑھنا کیا ہے. اب یہاں پہ جو تصویر دی گئی تصویر کو دیکھیں، اس میں آپ نے یہ جملے پڑھنا ہے. من اہل ایران ہستم. شماره 2. تو اہل چین ہستی، او اہل آلمان هست، ما اہل ترکیه هستیم، شما اہل پرتغال هستید، آنها اہل بحرین هستند. اب آتے ہیں کارگری جمع جو اکٹھے ہو کے کام کرنا ہے ہم نے. نیچے دوستوں کے نام دیے گئے ہیں، ملکوں کے نام دیے گئے ہیں اور جو رنگ کلرز ہیں ان کے نام بھی دیے گئے ہیں. ان کو آپ نے دیکھنا ہے اور ایڈ کرنا ہے. اب دیکھیں حمید و سعید ڈیش شما ہستند، کیا ہم کلاسی شما یا دوست های. اب یہاں پہ کیا آئے گا، مثلا دوست های شما ہستند یہ آپ لگا دیں، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد سوال ہے حمید و سعید دوستای شما هستند، تو جواب دیجیے بله آنها دوستای من هستند. آنها اہل، اب یہاں پہ یمن لکھ دیں، پاکستان، ترکیہ، کوئی بھی ملک کا نام لکھ دیں. آنها اہل ڈیش هستند، نہ آنها مثلا پاکستان اوپر لکھا ہے تو نیچے لکھ دیں اہل ایران هستند یا روسیہ یا عراق وغیرہ. حمید و سعید لباس ہے چه رنگی دوست دارند. اب یہاں پہ کلرز میں سے کوئی آپ چیز ایڈ کریں گے تو آپ کی یہ گفتگو مکمل ہو جائے گی. تو یہ چیزیں آپ نے کارگری میں انجام دینا ہے. خوب بی ایم صفحہ 114 114 نمبر پیج پر واجہ شناسی ہا. اب کیونکہ یہ لاسٹ ایک 10 کلاسز میں سے یہ لاسٹ ہے، حروف تہجی یہاں پہ کمپلیٹ ہوں گے انشاءاللہ تعالی. واجہ شناسی حرف ہا پڑھیں گے. ہا سے کیا چیز بن رہے ہیں. تہران کیپٹل سٹی ہے ایران کا. منام ہے یہ بھی ایک جگہ کا نام ہے. قاہرے یہ بھی ایک ملک کا ایک کیپٹل سٹی ہے. دہلی ہندوستان کا شہر ہے. ہمبورگ، الجزیرے یہ ملکوں میں یہ جگہیں ہیں ان کے نام دیے گئے ہیں. اب آتے ہیں گوش کنید و تکرار کنید. ان کو اپنے طرح سے سننا ہے. من ڈیش میں روام، اب کہاں جاتا ہوں، کیا کہاں جا رہا ہوں، کس طرف جاتا ہوں. تو ان ملکوں میں سے کوئی بھی آپ کہہ سکتے ہیں. من مثلا دہلی میں روام، من تہران میں روام، من کربلا میں روام. تو کوئی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ان میں ایڈ کر سکتے ہیں. نیچے دیکھیں تصویر کو دیکھ کر خاندان جمله های زیرا بخوانید. من تهران می روم، تو دهلی می روی، او هامبورگ می رود، ما منامه می رویم، شما قاهره می روید، آنها الجزیره می روند. گفتگو دیکھیں. شما کجا می روی، گفتگو کرنا ہے کہ مثلا من منامه می روم. شهرام کجا می رود، شهرام ایک لڑکے کا نام ہے. شهرام هامبورگ می رود. تو دہلی می روی، بله من دہلی می روم. نازنین دہلی می رود، نه نازنین قاهره می رود.
دوست شما کجا میروند؟ دوست من سینما میرود. آنها مدرسه میروند. بله آنها مدرسه میروند. صفحہ 114 ہو گیا. اب چلتے ہیں صفحہ 115 115 نمبر پیج پر. شما لباس چه رنگی می پوشید؟ آپ کون سا لباس پسند کرتے ہیں؟ کس رنگ کے لباس پسند کرتے ہیں؟ آن لباس چه رنگی می پوشند. گفتگو کرنا ہے آپ نے. شما اهل کجا هستید؟ ما اهل ترکیه هستیم. شما لباس چه رنگی می پوشید؟ ما لباس سفید می پوشیم. آنها لباس چه رنگی می پوشند؟ آنها لباس آبی می پوشند. آموزش واژه. من ڈیش می پوشم، تو ڈیش می پوشی. ان میں کوئی بھی چیز ایڈ کر سکتے ہیں، کسی بھی رنگ کا لباس ہو ایڈ کر سکتے ہیں یا کوئی بھی لباس ہو وہ ایڈ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر نیچے دیکھیں، پڑھنا یہ ہے کہ من لباس زرد می پوشم، تو کفش سیاه می پوشی، او کت سفید می پوشد. ما لباس آبی می پوشیم، شما کلاه سبز می پوشید، آنها کاپشن سیاه می پوشند. تو یہ آپ نے گفتگو کرنا ہے. آتے ہیں کار گروہی کی جانب. کار گروہی یہ ہے کہ آپ نے دو افراد مل کر ایک کام انجام دینا ہے. نیچے کلرز کا نام ہے، اوپر اس کے چیزوں کے نام ہے. یہ چیزیں اس میں ایڈ کریں گے تو جو چیزیں ایڈ کریں گے تو آپ کے یہ گفتگو بن جائے گی، کنورزیشن بن جائے گی. حسن و جواد در دانشگاه لباس چه رنگی می پوشند یا واچے می پوشند. تو یا یہاں پہ چے نہیں آنا چاہیے، یا اگر چے آئے گا تو چے سے پہلے وا آنا چاہیے کہ کون سا لباس پہنتے ہیں اور کیا پہنتے ہیں. تو یہ جملہ بھی درست نہیں ہے. لباس چھ رنگی می پوشند، تو چے کو آپ ہٹا سکتے ہیں اور ہٹا دیں. آنها در دانشگاه مثلا کوئی بھی آپ کہہ سکتے ہیں کت زرد می پوشند یا کاپشن سفید یا کوئی بھی چیزوں کا نام اور ان کے رنگ کا ایڈ کر دیجیے گا. شما در دانشگاه لباس چھ رنگی می پوشی. تو یہاں پہ تو یہ خال جگہ آپ نے خود پر کرنا ہے. دو افراد مل کر ان کو پر کریں گے اور آپس میں گفتگو کریں گے تو آپ کی یہ گفتگو ایڈ ہو جائے گی. آرام سے ان گفتگو آپ کو یہ پڑھ سکیں گے. آتے ہیں آخری جو ہمارا حرف ہے، حروف ترجیح میں سے حرف یا ہے. دیکھیں حرف یا سے کیا کیا چیزیں بنتے ہیں. سب سے پہلے دیکھیں فارسی کو کہتے ہیں. انگلیسی انگلش کی، ریاضی، شیمی، عربی، تاریخ. شیمیائی جو سائنس کی دنیا میں ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ بیالوجی ہے، یہ فلاں چیز ہے فلاں چیز. اب آتے ہیں نیچے آموزش واضح. من ڈیش می خوانم، تو ڈیش می خوانی. ان الفاظ کے آپ نے خالی جگہ پر کر لینا ہے. گفتگو دیکھیں، ہم اپنے دوستوں کے ساتھ گفتگو کرنا ہے کہ من چه می خوانم، تو کتاب فارسی می خوانی. تو چه می خوانی؟ من کتاب عربی می خوانم. او چه می خواند؟ او کتاب ریاضی می خواند. ما چه می خوانیم؟ شما کتاب تاریخ می خوانید. شما چه می خوانید؟ ما کتاب انگلیسی می خوانیم. آنها چه می خوانند؟ آنها کتاب شیمی می خوانند. اب آپ نے مشق کرنا ہے. شما کتاب فارسی می خوانید؟ تو آپ نے جواب دینا ہے بله ما کتاب فارسی می خوانیم. تو یہ جو آخری حروف آتے ہیں ضمیروں کے شناسے اور ضمیر جو آپ نے لگانا ہوتی ہے فعل، تو وہ آپ نے خود ہی ایڈ کرنا ہے تاکہ آپ کی یہ بار بار خود آپ ایڈ کریں گے تو آپ کو چیزیں سمجھ میں آ سکیں گی. اب آتے ہیں نیکسٹ جو آپ کا کلاس ورک میں لاسٹ پیج ہے. اس میں آپ نے کام کیا کرنا ہے کلاس میں؟ خواندن پڑھنا ہے. ان الفاظ کو، ان جملوں کو فارسی لہجے کے ساتھ آپ کو پڑھاتے ہیں اور یاد کرنا ہے آپ نے. کیوی، ہندوانے، ہویج، باقلوا، ساندویچ، الویے، تہران، منامے، قاہرے، داہلی، ہمبرگ، الجزیرے، فارسی، انگلیسی، ریاضی، شیمی، عربی، تاریخ، ہستید، ہستند، دارید، دارند، می پوشید، می پوشند. دوست من قاهره می رود. علی و احمد لباس آبی می پوشند. آنها اهل بحرین هستند. زهرا و فاطمه علویه می خورند. تمرین کیا کرنا ہے؟ مشق یہ کرنا ہے کہ جو نیچے دیے گئے متن ہے اس کو اپنا اچھی طرح پڑھنا ہے اور ان کے سوالوں کا جواب دینا ہے. اسم من علی است. من در دانشگاه درس می خوانم. جلیل، جلال و نادر هم کلاسی های من هستند. ما زبان فارسی می خوانیم. حسین، کریم و جمشید زبان عربی می خوانند. آنها در دانشگاه کت و شلوار آبی می پوشند. جلیل در دانشگاه کت و شلوار سیاه می پوشد. جلال و نادر کاپشن و شلوار سفید می پوشند. یہ متن ہو گیا. نیچے جو سوال ہیں
ان کو اچھی طرح سے متن سے جواب دینا ہے۔ گفتگو آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ کتاب جو آپ اپنے مدرسے میں یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ نے آپس میں گفتگو کرنا ہے، اور آپ کے تقریر یہ کرنا ہے کہ آپ نے اوپر والا جس طرح متن لکھا ہوا ہے اسی طرح آپ نے لباس جو آپ پہنے ہوئے ہیں یا ان کا جو رنگ ہے ان کے بارے میں آپ نے متن لکھنا ہے اور سپیچ کرنی ہے۔ اور املا، یہ جو اوپر آپ کو الفاظ دیے ہیں، جملے دیے ہیں، آپ نے ان کو الفاظ کی صورت میں کاپی پر لکھنا ہے تاکہ آپ کے جو فارسی فونٹ ہے، فارسی لکھائی کا طریقہ ہے، وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ تو جی آتے ہیں آج کے ہوم ورک کی جانب۔ آج کا جو کتاب کار ہے وہ درس دوم کا ہے۔ آپ نے جو ہوم ورک کرنا ہے شمار 1 دیکھیں، کلمہ های زیرہ کامل کنید، جو نیچے دیے گئے جملے ہیں، کلمے ہیں، تصویر کو دیکھ کر آپ نے مکمل کرنا ہے کہ یہ کیا کیا چیزیں ہیں، کس طرح آپ ان کو مکمل کر سکیں گے، یہ آپ کو بتایا گیا ہے۔ نیچے دیکھیں شمار 2 میں جملے های زیرہ کامل کنید، جو جملے دیے گئے ہیں نیچے ان کو آپ نے تصویر کو دیکھ کر مکمل کرنا ہے، یا فعل اس کا نہیں ہے یا شناسی اس کا نہیں ہے تو آپ نے ان کو مکمل کرنا ہے۔ تو یہ شمار 2 ہو گیا۔ اب آتے ہیں ہم نیکسٹ پیج میں 119 شمار 3 دیکھیں۔ تیسرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ پاسخ جملے ها را کامل کنید۔ اب یہاں پر سوال دیے گئے ہیں، آپ نے جواب جو ہے نا یہاں پہ دینا ہے تصویر کو دیکھ کر۔ یہ اچھی طرح سے آپ نے تصویروں کو دیکھنا ہے، جملے کو جو سوال کیے گئے ان کو اچھے سے سننا ہے، سمجھنا ہے، اس کے بعد آپ نے جواب دینا ہے اس کو۔ اب آتے ہیں نیچے شمار 4 میں، شمار 4 مانند مثال سوال های مناسب بنویسید۔ جواب دیے گئے ہیں، آپ نے سوال ڈھونڈنا ہے۔ اوپر سوال تھے، آپ نے جواب دینا تھا، نیچے اب سوال آپ نے خود ڈھونڈنا ہے جواب میں سے۔ جیسا کہ اس مثال کو دیکھیں، شما چه دارید، آپ کے پاس کیا ہے، من لباس دارم، میرے پاس لباس ہے۔ تو آپ نے یہ کیا کرنا ہے، سوال کو ڈھونڈنا ہے اس سے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب آتے ہیں لاسٹ پیج میں، شمار 5 میں دیکھیں گفتگو زیرہ کامل کنید، نیچے دیے گئے جو گفتگو ہے اس کو آپ نے خود ہی مکمل کرنا ہے کہ کیا کیا جملے آئیں گے، یا آپ نے خود ہی ہوم ورک آپ نے انجام دینا ہے۔ اور شمار 6 میں دیکھیں جو بہت ہی مہم ہے، ان الفاظ کو، ان جملوں کو آپ نے کاپی پر لکھنا ہے تاکہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ درست ہو سکے، آپ کو لکھتے لکھتے سمجھ آ جائے کہ یہ فارسی کی ہینڈ رائٹنگ، فارسی کی فونٹ اس طرح ہوتا ہے، فارسی کو آپ جب کتاب میں پڑھیں گے تو اس طریقے سے آپ ان کو پڑھ سکیں گے اور سمجھ سکیں گے۔ جب تک ان چیزوں سے آشنا نہیں ہوں گے تو آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہوگا۔ تو یہ چیزیں آپ نے لازمی کرنا ہے تاکہ آپ کے لیے یہ ہوم ورک بہت ہی مفید مند ثابت ہو سکے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر ملاقات کرتے ہیں، دعا میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ ناصر۔